ناظرین کرام، اگلی رپورٹ بھی UK سے تعلق رکھتی ہے، جہاں مجلس خدام الاحمدیہ کے زیر اہتمام مرسی فار مین کائنڈ ایوارڈ ریسیپشن ہاؤس آف پارلیمنٹ میں منعقد ہوا۔ یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجلس خدام الاحمدیہ UK کے زیر اہتمام مرسی فار مین کائنڈ کی ایوارڈ تقریب مؤرخہ 5 دسمبر 2024 کو پارلیمنٹ کے ایوانوں کے تاریخی ماحول میں منعقد کی گئی۔ اس خصوصی تقریب میں مجلس خدام الاحمدیہ کے ساتھ ان کے تعاون اور انسانیت کی خدمت کے لیے ان کی لگن کو تسلیم کرتے ہوئے ملک بھر میں عطیات اکٹھے کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس شام کا آغاز کارکنان کی آمد سے ہوا، جنہوں نے اسٹیج تیار کر کے اس پروگرام کو خوبصورت اور یادگار بنا دیا۔ مہمانان کرام کی آمد اور نشستوں پر تشریف آوری کے بعد انتہائی پرمسرت استقبال کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس میں اس منعقدہ شام کے مقاصد اور انسانیت کے لیے رحمت کی اصل غرض کا تعارف کروایا گیا۔ یہ پروگرام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حقیقی تعلیمات سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ بعد ازاں قرآن مجید کی پرلطف تلاوت نے انسانی ہمدردی اور خدمت خلق پر زور دیتے ہوئے ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ مجلس خدام الاحمدیہ کے کام اور کے تعارف اور نمائش کی ایک مختصر ویڈیو کے بعد نیشنل صدر صاحب نے افتتاحی خطاب کیا۔ انہوں نے مرسی فار مین کائنڈ کے اصل مقصد کا ذکر کیا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے جماعت احمدیہ کے عزم کی عکاسی کی۔ خدمت انسانی کرنے والے قومی اور علاقائی ساتھیوں کو ایوارڈز دیے گئے۔ میری کیوری کینسر ریسرچ UK اور ہیومینٹی فرسٹ سمیت دیگر خیراتی اداروں کو ان کی قابل ذکر خدمات کے لیے اعزاز سے نوازا گیا۔ ان خیراتی اداروں کے نمائندوں نے اپنے ایوارڈز قبول کرتے ہوئے متاثر کن الفاظ میں تہہ دل سے اظہار تشکر کیا۔ مجھے وہ چند الفاظ پسند ہیں جو میں نے ایک چھوٹی سی کتاب میں پہلے سے پڑھ رکھے تھے اور میں نے ان کا ذکر کرنے کے لیے انہیں نکالا ہے۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ میں ان کی درست ادائیگی نہیں کر سکتا۔ حضور، میں غلط ادائیگی کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا مقصود، میرا شوق اور میری آرزو خدمت خلق ہے۔ یہی میرا کام ہے، یہی میرا دین اور یہی میرا حسن رفتار اور یہی میری راہ ہے۔ ہم سب کا یہی جذبہ ہونا چاہیے اور سب کو ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ اس نمائش میں دوسری بہترین چیز یہ بہت بڑا بینر تھا جس پر 6 الفاظ لکھے ہوئے تھے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ میں نے سوچا یہ کتنا زبردست موٹو ہے، کتنا لاجواب موٹو ہے۔ حالانکہ صرف اتنی بات نہیں ہے، جب میں نے جماعت احمدیہ کے ساتھ مزید کام کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ فقط موٹو نہیں ہے، یہ محض ارادتاً کہی گئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جماعت احمدیہ کے افراد کا طرز زندگی ہے۔ وہ اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر ہر روز عمل کرتے ہیں۔ اس طرح ان حیرت انگیز افراد کے کام اور خدمت سے پوری جماعت مستفیض ہوتی ہے۔ ہم نے ایک لمبا عرصہ احمدیہ مسلم یوتھ ایسوسی ایشن کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن شاید سب سے یادگار موقع 24 گھنٹے کی فٹ بال میراتھن کا تھا۔ اس موقع پر میں اور ہمارے ریجنل مینیجر سعید شامل ہوئے تھے۔ ہمارے ٹریننگ گراؤنڈ واٹفورڈ فٹ بال کلب گراؤنڈ میں 24 گھنٹوں کے دوران ہر 1 گھنٹے میں میچ ہوتا تھا اور کم و بیش سب ہی حصہ لیتے تھے۔ رات کے پچھلے پہر شاید 3 یا 4 بجے میں نے دیکھا احمدیہ مسلم یوتھ ایسوسی ایشن کے نوجوان ابھی تک فٹ بال کھیل رہے تھے اور سکور کرنے میں مصروف تھے۔ آج ایک مختلف موقع ہے، مگر مجھے وہ ناقابل فراموش دن ہمیشہ یاد رہے گا کہ یہ سب لوگ دلی خوشی سے تنظیم کی مدد کرنے کو تیار تھے۔ تنظیم میں کام کرنے والے اور خاص طور پر کیبنٹ کے لوکل کارکنان اور دیگر افراد کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے میرا جیلنگم اور قریبی علاقوں میں آپ کے ساتھیوں سے رابطہ رہتا ہے، اور میں بہت فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے موریزنز میں چند دن بہترین طور پر مدد فراہم کی ہے۔ اگر نوجوان لوگ تنظیم کے کام اور عطیات اکٹھا کرنے کے لیے آگے نہیں آئیں گے تو ان کا اپنے لوگوں کے ساتھ رابطہ ختم ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں اپنے قریبی یا دور تک کے ماحول سے لا تعلق ہونا بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ کسی بھی تنظیم کے تحت کام کر کے عطیات اکٹھا کریں تو آپ اپنے لوگوں سے رابطہ میں رہیں گے اور دنیا کو فائدہ پہنچانے والے ہوں گے۔ مختلف لوگوں کو ایک کے بعد ایک سٹیج پر آتے دیکھنا اور مجلس خدام الاحمدیہ کے ساتھ ان کے تعلق کے بارے میں جاننا اور حیرت انگیز طور پر تنظیم کی مدد اور کامیابی کے واقعات سننا بہت محظوظ کن تھا۔ سال بھر کی اس بہترین مساعی پر میں صدر صاحب اور ان کی ٹیم کا بے حد مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے، آمین۔
नाज़रीन कराम, आज की आखिरी रिपोर्ट मॉरिशस से है, जहां जमात अहमदिया ने नए साल का आगाज़ सफाई की मुहिम से किया। ये रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश की जाती है। साल 2025 के पहले दिन जमात अहमदिया मुसलमान मॉरिशस ने अपनी सालाना क्लीन अप मॉरिशस वकार अमल प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें जजीरे भर से कई रज़ाकारों ने शिरकत की ताकि माहौलियाती ज़िम्मेदारी को फ़रोग़ दिया जा सके। नमाज फजर की अदायगी के बाद रज़ाकारों ने अपनी सुबह को सड़कों, पार्कों और अवामी मकामात की सफाई के लिए वक्फ किया और माशरे की भलाई के लिए इज्तिमाई कोशिश की ताकत का एक मजबूत पैगाम दिया। हमने कुछ कायदीन से बात की जिन्होंने अपने मुहरक़ात और इस बामकसद काम में हिस्सा लेने पर महसूस होने वाले इत्मीनान के बारे में बताया। पिछले सालों की तरह हम नए साल का आगाज़ नेशनल वकार अमल इवेंट से करते हैं, जिसमें मॉरिशस के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की मसाजिद के आसपास की गलियों की सफाई की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से खुदाम इस इवेंट में हिस्सा लेते हैं। हम मस्जिद के आसपास की गलियों की सफाई के लिए निकलते हैं, हम मकान अमल करते हैं। बहुत से खुदाम, अतफाल और बुजुर्ग भी हमारे साथ मिलकर काम करते हैं ताकि इन तमाम कूड़ा करकट और मलबे को साफ़ करें जो सालाना तकरीबात के दौरान जमा हो जाता है। और हम नए साल का आगाज़ वकार अमल से कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 15 से 20 खुदाम मदद के लिए आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है। बहुत से अंसार और खुदाम हाथ बटा रहे हैं, यहाँ तक कि पड़ोस के कुछ अफराद भी थोड़ी मदद फ्राहम कर रही है। सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है और इंशाअल्लाह हम खुदाम वाकई वकार अमल की रूह को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चंद घंटों की सुबह की मेहनत के बाद जब ये मुहिम अख्तिताम को पहुँचती तो रज़ाकारों ने माहौल पर एक नुमाया असर छोड़ा और इत्तेहाद और ख़िदमत के असरात की एक देरपा यादगार बनाई। इन्होंने दिखाया कि किस तरह चंद घंटों की मेहनत एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के एहसास को बेदार कर सकती है। और इस रिपोर्ट के साथ आज हमारा आलमी जुमाती ख़बरों का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुँचा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।